الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان جب دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے احکاماتوں پہ نہیں چلتا اور دن اور رات نفس اور شیطان کے پنجوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو توبے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور انسان کا دل اپنی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں، تو یہی عاصی اور گناہگار جو اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارتا ہے پھر اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک صحابی رسول کا واقعہ جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور بہت بڑی ایک خوشخبری اور بہت بڑی حوصلہ افزائی کا سبب ہے۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کے توبہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے، کتابوں میں آتا ہے، اور یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ فرماتا ہے کہ انصار کے ایک نوجوان جن کا نام ثعلبہ بن عبد الرحمن تھا مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کر کے بھی اپنے آپ کو کم درجہ سمجھتے تھے، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اور اللہ کی محبت کی جستجو میں تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک کام کے لیے کہیں بھیجا۔ جب وہ یہ وہاں گئے تو ان کی نظر ایک انصاری صحابی کے دروازے پہ پڑی، اور اس گھر کے اندر ایک عورت تھی جو کہ نہا رہی تھی، غسل کر رہی تھی۔ جب ان کی نظر ان کے اوپر پڑی تو دل کے اندر ایک تڑپ سی پیدا ہو گئی اور ایک خوف کا سیلاب کھڑا ہو گیا کہ مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اب میرے بارے میں وحی نازل ہوگی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہو جائے گا۔ اسی خوف اور تڑپ سے انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک پہاڑ میں داخل ہو گئے اور مدینۃ المنورہ سے نکل گئے، اسی خوف کی وجہ سے کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا کہ مجھ سے بد نظری ہو گئی۔ تقریباً 40 دن یہ اسی طرح مدینۃ المنورہ سے باہر رہے، گم ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور سلام کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا ایک امتی، ایک جوان ثعلبہ بن عبد الرحمن پہاڑوں میں میری پناہ لے رہا ہے اور مجھے صبح اور شام یاد کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً حضرت عمر اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ ثعلبہ بن عبد الرحمن کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ مدینہ کے پہاڑی راستوں سے نکلے تو مدینہ کے ایک چراغے کو وہ ملے جن کا نام زفافہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چراغے سے پوچھا کہ ان پہاڑوں میں تمہیں کسی نوجوان کے بارے میں علم ہے جس کا نام ثعلبہ ہے؟ چرواہے نے کہا شاہد آپ اس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو جہنم کی خوف سے بھاگا پھر رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ وہ جہنم کی خوف سے بھاگا ہوا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے تو ان پہاڑوں سے نکل کر ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اپنا سر ہاتھ پر رکھے ہوئے یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ تو میری روح قبض کر لیتا، میرے جسم کو ختم کر دیتا، لیکن تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم اس کی تلاش میں ہیں، اسے ہمارے پاس لے آؤ۔
جب رات ہوئی تو پہاڑوں سے نکل کر ان کے پاس آ گئے، سر پر ہاتھ رکھے ہوئے یہ پکار رہے تھے، اے اللہ تو میری روح قبض کر لے، میرے جسم کو ختم کر دے، مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کر۔ کتنی بڑی دعا! گناہوں کی جو دل میں اللہ کا خوف اور اس گناہ کی جو تڑپ تھی، اس گناہ کے اوپر جو شرمندگی تھی، یہ صحابہ کا ہے شیوا تھا، اور یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت اور ایمان ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان کے پاس گئے اور ان سے پیار سے بات کی۔ انہوں نے کہا، اے عمر، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے گناہ کا پتہ چل گیا کہ میں نے کتنی بڑے گناہ کی بد نظری ہو گئی مجھ سے؟ آج ہم میں سے ہر ایک مسلمان گناہ کر رہا ہے، ہر ایک مسلمان بد نظری کر رہا ہے، ہر ایک مسلمان اپنی دل کی شہوت پوری کر رہا ہے، چاہے وہ زبان کے ساتھ ہو، چاہے وہ آنکھوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ کانوں کے ساتھ ہو، اور اپنی زندگی اس طرح گزار رہا ہے۔ یہ بھی ایک نوجوان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے معلوم نہیں، ہاں کل آپ کا تذکرہ فرمایا اور مجھے اور سلمان کو آپ کی تلاش میں بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے عمر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوں تو مجھے اس وقت آپ کے پاس لے جانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثعلبہ کو لے آئے، اور حضرت ثعلبہ جب تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران یہ آ کر صف میں کھڑے ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سنی تو یہ بے ہوش ہو کر گر گئے صف کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پوچھا، اے عمر اور اے سلمان، ثعلبہ کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ، وہ ثعلبہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مجھ سے تجھے کس چیز نے غائب کر دیا تھا؟ حضرت ثعلبہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول، میرے گناہ نے، میں نے جو گناہ کیا تھا، میں نے جو اللہ کی نافرمانی کی تھی، مجھ سے جو بد نظری ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارک کہی اور فرمایا، ثعلبہ یہ پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے گناہ تو بہت بڑا ہے، میں نے تو بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ کا کلام اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر واپس جانے کا حکم دے دیا، اور کتابوں میں آتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر کہ 8 دن بیمار رہے حضرت ثعلبہ، اور اسی ہی پریشانی میں تھے کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں، قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، موت کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آج کل ہماری نظروں میں یہ ایک چھوٹی سی گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بد نظری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو غلط نظر سے دیکھنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ہے؟ کیونکہ وہ تو غم کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور ان کی بیماری کی شدت بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس بیٹھے تو حضرت ثعلبہ کا سر مبارک اللہ کے نبی نے اپنے گود میں رکھ لیا۔ کتنے خوش قسمت صحابہ ہیں کہ جن کا سر اللہ کے نبی سراج منیرہ کے گود میں ہو۔ حضرت ثعلبہ نے اپنا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود سے ہٹا لیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، میرا سر جو ہے یہ گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ، یہ اپنا سر میرے گود سے کیوں ہٹا دیا؟ تو حضرت ثعلبہ نے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ گناہ سے بھرا ہوا سر ہے، اس نے بہت بڑے گناہ کی، اور آپ کی گود مبارک تو بہت بڑی اونچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فرمایا، اللہ کے نبی، میری ہڈی اور میری چربی اور میرے کھال کے درمیان چیونٹیوں کی جال محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا خواہش رکھتے ہو؟
حضرت ثعلبہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی میری ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے یہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوئے اور آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا رب آپ پہ سلام کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں اس سے زمین بھر کی مغفرت عطا کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام سنایا کہ حضرت ثعلبہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے تو تب بھی میں اس کو معاف کروں گا، تب بھی اس کی مغفرت ہوگی۔ جب حضرت ثعلبہ نے یہ سنی، یہ پیغام سنا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور اسی سے ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نوجوانوں، اس قصے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے اور ہمارے دل کے اندر جو گناہ ہیں جو ہم صبح و شام کرتے ہیں اس سے ہمارے دلوں کے اندر نفرت آ جائے، اور یہ نفرت تب آئے گی جب دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آئے گا، عذاب قبر کا خوف آئے گا، جہنم کا خوف آئے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف آئے گا، میزان وہ اتنا بڑا ترازو اس کے اندر جو ہمارے اعمال تولے جائیں گے اس کا خوف آئے گا، پولیس صراط کے راستے کا خوف آئے گا، تب جا کر یہ کیفیت ہمیں محسوس ہوگی اور معلوم ہوگی۔ اللہ مجھے بھی پورے امت مسلمہ کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں گناہوں پر شرمندگی اور گناہوں کی معافی اللہ کے سامنے مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔